بہت قدیم زمانے کی بات ہے جب دنیا میں طاقت، ظلم اور فتنہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ انہی زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جس کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یہ کوئی عام قوم نہیں بلکہ ایک عظیم فتنہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تعداد میں بے حد زیادہ، جسمانی طور پر طاقتور اور فطرتاً فساد پھیلانے والے تھے۔ جہاں سے گزرتے کھیتیاں برباد کر دیتے، پانی کے ذخائر ختم کر دیتے اور لوگوں پر ظلم کرتے۔ خوف اور فریاد۔ ایک دور میں ایک پرامن قوم آباد تھی جو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی۔ ان لوگوں نے یاجوج و ماجوج کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے نیک بندے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی۔ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط دیوار بنا سکتے ہیں؟ حضرت ذوالقرنین ایک عادل، طاقتور اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس قوم کی بات سنی اور فرمایا، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم بس میرا ساتھ دو۔ عظیم دیوار کی تیاری۔ حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم دیوار بننے لگی، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج اور ماجوج نہ اسے پھلانگ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قرآن میں آتا ہے، پس وہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں نقب لگا سکے۔ سورۃ الکہف۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا۔ انجام ابھی باقی ہے۔ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید کر دیے گئے، مگر ان کا فتنہ ختم نہیں ہوا۔ ہر روز وہ دیوار کھودتے ہیں، مگر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ دیوار بن چکی تھی، پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی وہ عظیم رکاوٹ جس کے پیچھے یاجوج و ماجوج قید ہو چکے تھے۔ باہر کی دنیا نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس قید کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ روزانہ کی ناکام کوشش۔ یاجوج و ماجوج ہر دن دیوار کو کھودتے، شام تک جب سوراخ بننے کے قریب ہوتا تو وہ کہتے، کل ہم اسے مکمل کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتے۔ اللہ کے حکم سے اگلے دن دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ جب اللہ کا وعدہ قریب آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا جب یاجوج و ماجوج کہیں گے، کل انشاءاللہ ہم اسے توڑ دیں گے، اور اس بار اللہ ان کی بات کو پورا ہونے دے گا۔ صبح ہوتے ہی دیوار ٹوٹ چکی ہوگی اور یاجوج و ماجوج سیلاب کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ زمین پر خوف کا راج۔ قرآن میں فرمایا گیا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ سورۃ الانبیاء۔ یاجوج و ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پانی کے دریا خشک ہو جائیں گے، کھیت برباد ہو جائیں گے، لوگ پہاڑوں اور قلعوں میں پناہ لیں گے۔ وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، آؤ آسمان والوں سے لڑیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور تیر خون آلود واپس آئیں گے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کی پناہ۔ اس وقت زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ مومنوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج پر ایک خاص قسم کے کیڑے نغف بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا۔ ایک ہی رات میں ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے، اور موسلا دھار بارش زمین کو پاک کر دے گی۔ جب یاجوج اور ماجوج پوری دنیا میں فساد پھیلا چکے ہوں گے، کوئی بستی، کوئی شہر ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جہاں سے گزریں گے سب کچھ ختم کر ڈالیں گے۔ وہ دریاؤں کے پاس سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے، اور بعد میں آنے والے کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یاجوج ماجوج غرور میں آ کر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے،
اور جب تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا اور آسمان والوں کو بھی۔ اللہ کی مدد۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ پر پناہ لیے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ یاجوج ماجوج کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجے گا جسے نغف کہا جاتا ہے، کیڑے جیسی چیز۔ یہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں داخل ہوگی اور ایک ہی رات میں پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ زمین کی صفائی۔ صبح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن نیچے آئیں گے تو زمین لاشوں سے بھری ہوگی اور سخت بدبو پھیلی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر تیز بارش نازل ہوگی جو زمین کو اس طرح صاف کر دے گی جیسے شیشہ دھویا گیا ہو۔ امن اور برکت کا زمانہ۔ اس کے بعد زمین پر امن، سکون اور برکت کا دور ہوگا۔ درندے نقصان نہیں پہنچائیں گے، زمین بھرپور پھل دے گی، ایک انار سے کئی لوگ سیر ہوں گے، نفرت اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ہر طاقت بے بس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمانوں کی طرح دفن کیے جائیں گے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نیکی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی، بدی دوبارہ پھیل جائے گی۔ اللہ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ایمان والوں کی روحیں قبض کر لے گی، پھر صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے قیامت اچانک آئے گی، نجات صرف ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔